بنی اسرائیل صدیوں تک فرعون کے ظلم کا شکار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں نجات دی، سمندر ان کے لیے پھٹ گیا، راستہ بن گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جا سکے۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اپنی قوم کی اصلاح کرنا اور صبر سے کام لینا۔ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر اللہ کے حکم سے 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ 40 دن مکمل ہونے لگے تو قوم کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوئی، شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اسی بے صبری کا فائدہ اٹھایا سامری نے۔ دوستو، سامری بظاہر بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، وہ دل کا کمزور اور نیت کا کھوٹا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جو تم سونے کے زیورات مصر سے لائے ہو وہ بظاہر ایک بوجھ ہیں، میرے حوالے کر دو۔ لوگوں نے اپنے سونے کے زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے آگ جلائی اور تمام زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا تیار کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی خاص قسم کی مٹی کو بھی اس میں شامل کیا، جس کی وجہ سے اس بچڑے کے منہ سے آواز نکلنے لگی جیسے وہ زندہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ سامری نے موقع دیکھ کر کہا، یہی تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ مگر دوستو، وہ قوم جس نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، اللہ کی قدرت کے بے شمار نظارے دیکھے، وہی قوم ایک سونے کے بے جان بچڑے کے سامنے جھک گئی۔ تو دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً انہیں روکا، کہا کہ اے میری قوم، تم بہک گئے ہو، آزمائش میں ڈالے گئے ہو، میری پیروی کرو، تمہارا رب تو رحمان ہے، اور حضرت موسیٰ کا انتظار کرو۔ اور انہوں نے ضد کی اور کہا کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اور ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دی گئی ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر غم اور غصے میں پھپھر گئے اور جلدی جلدی واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ واقعی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے تختیاں زمین پر رکھ دی اور غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا کہ تم نے انہیں کیوں نہ روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایتی عاجزی سے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے سامری کو بلایا اور کہا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے تکبر سے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی، پھر میں نے ایک مٹھی بھر کر ڈال دی اور وہ میرے نفس پر مجھے یہی اچھا لگا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ نے کہا، دور ہو جا میری نظر سے، اور تو دنیا سے یہی کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور تیرے لیے آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا، اس کا چورا کر دیا اور اس کو سمندر میں بہا دیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جسے وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ جب فتنے کو وقتی کامیابی ملتی ہے تو وہ خود کو فاتح سمجھنے لگتا ہے، مگر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہی شخص عبرت کی مثال بن جاتا ہے۔ سامری بھی یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ اس نے قوم کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا فیصلہ سنا دیا، جا تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ دوستو، یہ ایک عجیب سزا تھی۔ سامری زندہ تو رہا مگر معاشرے میں بالکل تنہا، لوگوں سے کٹ ہو گیا، کوئی اس کے قریب نہ آتا اور وہ خود بھی لوگوں سے دور ہی رہتا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ دوستو، ذرا سوچئے، جس قوم کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہی شخص آخرکار تنہائی کا قیدی بن گیا۔ جو لوگوں کا رہنما بننے کا دعویٰ کرتا تھا وہی لوگوں کے قریب آنے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ صرف جسمانی تنہائی نہیں تھی بلکہ روحانی رسوائی بھی تھی، اور یہ انجام صرف دنیا تک محدود نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خبردار کیا تھا کہ اس کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔
یعنی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سزا، یہ تھا سامری کا مقدر۔ دوستو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معجزے دیکھ لینا کافی نہیں، دل کا یقین مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب قیادت وقتی طور پر دور ہو جائے تو قوم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ فتنہ ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی اندر سے بھی اٹھتا ہے۔ اور دوستو سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو چند دنوں کی تاخیر بھی اسے گمراہی میں دھکیل سکتی ہے۔ اور دوستو سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جسے انسان خود گناہ سمجھنا چھوڑ دے، اور جب نفس کی آواز اللہ کے حکم پر غالب آ جائے تو پھر انجام بھی سامری جیسا ہی ہوتا ہے۔ تنہائی، ذلت اور عبرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دور کے سامریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا ایمان عطا کرے جو کسی بھی سنہری بچھڑے کے سامنے نہ جھکے۔